سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے اس سورج جیسے اربوں اور خربوں سورج اور ہیں جو اس سورج سے کہیں بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی علم کی تفریق کی ہی نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کو۔ کہیں پر حدیث میں آپ ہم کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ دینی علم مانگو اور دنیاوی علم نہ مانگو۔ سوال ہمارا یہی ہے کہ آپ نے یہ تفریق نکالی کہاں سے ہے دینی اور عصری کی؟ بہت سے ہمارے علماء تھے جذبات میں آ کر کے انہوں نے انگریزی زبان کو حرام قرار دے دیا۔ مدرسوں کا عالم، دو مولوی پڑھا رہے ہیں آپس میں جھگڑا کر دیا، ادھر دوسرا کھل گیا۔ دکان ہے کیا یار، آپس میں جھگڑا کر لیا ادھر کھول لیا، 72 مدرسے کھولے پڑے ہو، کوئی فائدہ نہیں کر رہے ہو۔ ایک مدرسہ بناؤ، ایسا بناؤ، دیکھو نہیں ولی رحمانی کو دیکھ لو، 22 سال کا نوجوان کیسا زبردست کام کر گیا وہ۔ الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارے اسلامک کلاسز سیشن کا آج یہ چوتھا پروگرام ہے۔ آج ہمیں جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک ہے اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ گزشتہ ہفتہ جو گزرا ہے اس میں ہم نے نماز کی اہمیت پر آپ سے گفتگو کی تھی۔ اس ہفتے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کا علم سے کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام کا اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے بڑی ہی محرومی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں برپا کیا گیا اور آپ کو بھیجا گیا، اس زمانے سے پہلے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے العصر الجاہلی رکھا، یعنی جاہلیت کا زمانہ۔ آپ غور کریے ذرا، کفر کا زمانہ، شرک کا زمانہ، بے حیائی کا زمانہ، الحاد کا زمانہ، ظلم کا زمانہ، یہ کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے زمانے میں موجود تھیں اور بڑی شدت کے ساتھ موجود تھی، لیکن آپ تصور کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو ان الفاظ کے بجائے العصر الجاہلی کا نام کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ اسلام کے ماننے والوں کے دلوں میں تعلیم کی اور علم کی اہمیت کو بٹھا دیا جائے، یہ مقصد تھا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا کلام، اس کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں نازل فرمائی تھی۔ تو قرآن پاک جب آیا ہے، قرآن پاک نے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی، تدبر کی دعوت دی، یعنی جس طرح سے اندھے بہرے اور گونگے بن کر کے تم لوگوں کی باتیں مان رہے تھے اور ان کی جیسی خواہش ہوتی تھی، جیسی تمنا ہوتی تھی، وہ آپ کو چلا رہے تھے، جس ٹھرے پر چاہتے تھے، جس راستے پر چاہتے تھے آپ کو اسی راستے پر لے جاتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اب یہ نہیں چلنے والا ہے، اب راستہ وہ اختیار کیا جائے گا جو راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے متعین کیا۔ یہ سب سے بڑی قرآن پاک کی خوبی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن کی آیتوں پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر سے اور تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ یعنی اب آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ عیسائی دنیا میں یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں
کہ وہاں غور و فکر کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ ارسطو نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں ارسطو نے 10 سوالات قائم کیے، تو اس زمانے کے بشپ اور پوپوں نے یہ حکم دیا کہ ارسطو کی یہ کتاب شیطانی کتاب ہے، اور تورات میں جو 10 سینگوں والے ڈریگن کا تذکرہ ہے، تو ارسطو کی کتاب میں جو 10 سوالات یہ قائم کیے گئے ہیں، یہ دراصل اسی ڈریگن کی طرف اشارہ ہے۔ آپ تصور کریے، عیسائی دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے، وہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ سوال نہیں کر سکتے، جو ان کے علماء نے، جو ان کے راہبوں نے اور پوپوں نے کہہ دیا بس آپ کو وہی ماننا ہے۔ اسلام اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، افلا ینظرون، کیا ہو گیا تم کو دیکھتے کیوں نہیں؟ افلا یتفکرون، کیا ہو گیا تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون، کیا ہو گیا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ایک جگہ نہیں، بے شمار مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک سے پہلے علم نہیں تھا، اسلام سے پہلے تعلیم نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، تعلیم اس زمانے میں بھی تھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ عرب کے شعراء کی فہرست جب اٹھائیں گے تو ایسی ایسی شاعری ہم لوگوں کو تو پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ ندوے میں، اشعار ان کے زمانے جاہلیت کے، تو ایسے زبردست فصیح و بلیغ ان کے اشعار ہوتے تھے کہ آپ پڑھ کر کے اش اش کریں گے کہ کتنی علم کی بات ہے۔ علم تھا اس زمانے میں، لیکن جو علم کا منہج تھا، وہ علم کا منہج اس زمانے میں یعنی قرآن پاک کے نزول سے پہلے انڈکٹیو تھا۔ قرآن جب آیا تو اس نے علم کے منہج کو ڈیڈکٹیو فارم میں کنورٹ کر دیا۔ انڈکٹیو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ غور و فکر نہیں کر سکتے تھے، جو بشپ نے کہہ دیا، جو پوپ نے کہہ دیا، جو چرچ کے پادری نے کہہ دیا، جو علماء نے کہہ دیا، بس آپ کو وہی ماننا ہے۔ یہ زمانہ تھا جس زمانے میں یہ علم رائج تھا۔ قرآن جب آیا تو قرآن نے اس علم کے منہج کو چینج کیا، اور قرآن نے کہا کہ انڈکٹیو نہیں، اب علم کا منہج ڈیڈکٹیو ہوگا، یعنی آپ چیزوں کو مانیں گے تو سمجھ کر مانیں، ایسے نہیں مانیں گے، اندھے بہرے بن کر کے کسی چیز پر آپ نہیں گریں گے۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی کہ ایسا نہیں آپ کو کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ پشتینی مسلمان ہیں، تو پشتینی مسلمان عمل میں کچا کیوں ہوتا ہے؟ غور کریے، ایک وہ شخص ہے جس نے اسلام کو پڑھ کر کے اسلام قبول کیا۔ اب تو یہ بات بھول جائیے کہ ہم کو دیکھ کر کے کوئی مسلمان ہوگا، ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہمارا کردار اور کیریکٹر ایسا نہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ پہلے زمانے کے مسلمان ہی الگ ٹائپ کے تھے، صحابہ کرام کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، یار کیسا بندہ ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کاروبار میں کبھی فراڈ سے کام نہیں لیتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ انسان کیسا تھا کہ دیکھتے تھے مسلمان۔ لیکن آج کل تو سب سے بڑا بے ایمان مسلمان ہے، مسلمان کی پہچان بے ایمانی سے ہوتی ہے۔ آپ لال باغ مارکیٹ چلے جائیے اور آپ قزیارے کی مارکیٹ چلے جائیے، 5 دکانداروں سے آپ قزیارے میں ملیے اور 5 دکانداروں سے آپ لال باغ میں ملیے، وہ آپ پریزنٹیشن ان کا چیک کریے، آپ ان کی لینگویج چیک کریے، ان کی تہذیب اور ثقافت چیک کریے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس جگہ پر اور جس راستے پر مذہب اسلام نے اسلام کے ماننے والوں کو چھوڑا تھا، آج اس جگہ سے اور اس راستے سے مسلمان کوسوں دور ہیں اور غیر مسلم اس پر راج کر رہے ہیں۔ پتہ چل جائے گا، 2 منٹ میں آپ فیصلہ کر لیں گے کس طریقے کی ان کی لینگویج۔ اور اگر کسی مسلمان کی دکان زیادہ چل گئی پھر تو پوچھیے مت، پھر تو پوچھیے مت کہ کتنی بدتمیزی سے آپ سے وہ بات کرے گا۔ اور ادھر چلے جائیے، بڑے سے بڑا بنیا ہو، بھائی صاحب کہہ کے بات کرے گا۔ 1 روپے کا بھی اگر آپ سامان لیں گے نا، 1 روپے کا، تب بھی آپ سے اتنی عزت سے پیش آئے گا جیسے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا خاندانی ہے، آپ کا گھر والا ہے۔ تو ترقی ان کو نہیں تو کیا ترقی ان کو ملے گی؟ ناممکن۔ یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے عجیب بنایا۔ دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، سورہ نجم میں، کہ انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ ایفرٹ کرے، کوشش کرے، اور ہم اس کی کوشش کا پورا بدلہ دیں گے۔ تو دنیا کا نظام اللہ یوں چلاتا ہے، دنیا کا نظام اللہ یوں نہیں چلاتا ہے کہ آپ داڑھی ٹوپی والے ہیں، آپ مکاری بھی کریں، فراڈ سے بھی کام لیں اور بے ایمانی سے بھی کام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ ناممکن ہے،
ناممکن. آخرت میں فیصلہ الگ طرح سے ہوگا, لیکن دنیا کا فیصلہ دنیا کے اصولوں پر رہ کر کے جب آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی کا فیصلہ کرے گا, ورنہ ترقی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب باتیں جاننے کی ہے, ضرورت ہے. اسی لیے بات ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ آپ دیکھیے آج کل لوگ دیکھ کر کے مسلمان کیوں نہیں ہو رہے, کیونکہ مسلمان اتنے گندے ہو چکے ہیں. اب جو اسلام قبول کرتا ہے, کبھی کوئی چرچ کا پادری اسلام قبول کر رہا ہے, کبھی کوئی کشمیر کی پنڈت اسلام قبول کر رہی, وہ سب کیسے کرتے ہیں آپ غور کریے. انہوں نے قرآن کو پڑھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا, انہوں نے دیکھا کہ یار اسلام اتنا زبردست ہے, اتنی شاف و شفاف تعلیمات اس کے اندر. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو اب ان کو اعمال سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہم ٹھہرے پشتینی مسلمان, تو ہم تو سوچ رہے ہیں ارے گھر بیٹھے ہم کو اسلام مل گیا ہے, من میں آیا نماز پڑھ لی, من میں آیا نہیں نماز پڑھی. پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نماز کتنی اہم ہے. صحابہ کرام اس شخص کے علاوہ کسی کو کافر نہیں کہتے تھے جو نماز کا پابند نہ ہو. ترمذی میں روایت موجود ہے, ہم نے پچھلے ہفتے یہ روایت ذکر کی تھی. تو وہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ پوچھ کر کوئی چیز مانیں, پڑھ کر کے جانچ کر کے. کوئی عالم آپ کو کوئی مسئلہ بتا رہا ہے, اچھی بات ہے, آپ علماء کی بات مانیں, ان کی قدر کریں, ان کا احترام کریں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن آپ ان سے کہیں کہ مولانا صاحب ہم کو دلیل چاہیے, تاکہ آگے جب آپ کہیں بات وہ کوڈ کریں تو آپ کے پاس اس بات کی دلیل بھی ہونی چاہیے. اس سے آپ کی بات میں مضبوطی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے ایسے علماء کی اور ایسے لوگوں کی جو غور و فکر کرتے ہیں. ہم جو یہاں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں, آپ ہماری بھی بات مت مانیے گا اس وقت تک جب تک ہم قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ دیں آپ کو. ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ یہاں بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا دین آپ تک پہنچائیں. اگر مولانا صاحب یہاں بیٹھ کر کے اپنی دکان چمکانے لگے تو آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ آپ تو قرآن لینے آئے ہیں نا, آپ تو سنت لینے آئے ہیں. تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر کے ہم اپنی بات کریں. اور ہم نے پہلے ہی یہ پروگرام میں بات کہی تھی کہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم خود سے آپ کو جوڑیں, ہمارا مقصد ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جڑیں, ہم کو آپ بیچ سے نکال دیں. ہم صرف واسطہ بن رہے, ہم سے مت جڑیے. ہم اپنے آپ سے نہیں جوڑنا چاہتے. آگے چل کر کے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ کہیں کہ مولانا صاحب کو دیکھو, واہ بھائی واہ, یہ تو گناہ کرتے ہیں. تو ہم انسان ہیں, گناہ بھی. آپ کو جڑنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. آپ تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں, آپ ان کو دیکھیے, سمجھیے اور عمل کریے, ہمیں بھی اس سے نکالیے. تو دیکھیے کیسے علم والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. سورہ فاطر کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ترجمہ کر رہے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اوپر سے پانی نازل فرمایا. قرآن کوئی اسٹرونامی کی کتاب ہے جو موسم کی باتیں کر رہی ہے. آپ غور کیا کریے کبھی قرآن پر, کبھی سائنس سے قرآن بات کر رہی ہے, کبھی بارش کے بارے میں بات کر رہی ہے, کبھی ذروں کے بارے میں بات کر رہی ہے, کبھی سمندر کے قطروں کے. کس چیز کی کتاب ہے قرآن بھائی؟ یہ سب باتیں قرآن میں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ دیکھیے کیوں بیان کی گئی. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اوپر سے پانی نازل فرمایا, رنگ برنگ پیداوار عطا کی. پہاڑوں کے الگ الگ حصے ہیں, کچھ سفید ہیں, سرخ ہیں, مختلف رنگ کے اور سخت کالے ہیں بعض. اسی طرح سے انسانوں, جانوروں اور چوپاؤں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی. حقیقت یہ ہے, آگے دیکھیے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اللہ کے بندوں میں سے انہی اہل علم میں ہوتا ہے جو ان چیزوں پر غور کر کے اللہ کی بڑائی تک پہنچتے ہیں. جو آیت پڑھی جاتی ہے نا آپ کے سامنے, آدھی آیت پڑھی جاتی, انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اسی آیت کا ترجمہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. آپ کے سامنے جب علماء اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علماء ہی اصلاً اللہ سے ڈرنے والے ہیں. مطلب باقی جتنے مسلمان ہیں وہ اصلاً اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہی تو در پردہ آپ کہنا چاہتے ہیں. کیسے علماء کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے, یعنی آپ بھی عالم بن سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی ان تخلیقات پر غور کریں, فکر کریں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں اور پھر یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے, کتنا بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے علماء محض علماء نہیں تھے. پہلے زمانے کے جو علماء تھے وہ سائنسداں تھے. امام رازی کو دیکھ لیجئے, امام غزالی کو دیکھ لیجئے, ابن سینا کو دیکھ لیجئے, الفارابی کو دیکھ لیجئے, الکندی کو دیکھ لیجئے. یہ کون ہیں؟ کبھی موقع ملے تو آپ ان کی سوانح حیات پڑھیے کہ یہ کون لوگ ہیں. الکندی ہیں, الفارابی ہیں, امام غزالی ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں, آپ کے علماء. لیکن آج جو سائنٹسٹ ہیں ان کے اصول
جن چیزوں پر کام کر رہے ہیں وہ ہمارے انہی علماء کی دین ہے، ہمارے انہی علماء کی دین۔ ابن الہیثم کون ہے؟ عالم ہے۔ آج جو یہ کیمرہ چل رہا ہے، آپ جو چشمے کا یوز کرتے ہیں، کس نے دیا ہے؟ فاؤنڈر کون ہے آپٹیکل کا؟ ابن الہیثم ہے۔ جو آج آپ میپ کا یوز کرتے ہیں، میپ کا فاؤنڈر کون ہے؟ الکندی ہیں۔ نام بھول گئے ہم کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے علماء نے کیا کیا کیا۔ وہ صرف قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے تھے، وہ سائنٹسٹ تھے اپنے زمانے کے، زبردست سائنٹسٹ۔ ایسے علماء کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے کہ حقیقت میں جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بارش کیسے نازل ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ دنیا کے نظام کو کیسے چلا رہا ہے، جب آپ کے ذہن کی رسائی ان چیزوں تک نہیں ہے تو آپ اللہ جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کے اندر وہ حقانیت اترتی ہی نہیں جو اترنی چاہیے۔ بھائی آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کیا مطلب سب سے بڑا؟ کیا مطلب سب سے بڑا؟ بھائی اللہ اگر کھلا پلا رہا ہے تو اماں ابا بھی تو کھلا پلا رہے ہیں ہمیں، اماں ابا بھی تو کھلا پلا رہے ہیں۔ اللہ اگر کپڑے پہنا رہا ہے تو اماں ابا بھی تو عید بقرعید میں سوٹ نیا، پھر اللہ بڑا کاہے کا؟ معاذ اللہ یہ تصور آپ کے اندر آنا چاہیے کہ اللہ کیوں بڑا ہے۔ جب آپ اس کو حقیقت میں سمجھنا چاہیں تب آپ سمجھیں گے کہ اللہ وہ ہے جس نے لاکھوں کھربوں ستارے بنائے اس سیارے میں، کہ جس زمین میں آپ رہ رہے ہیں اور جو سورج آپ کو تاپمان پہنچا رہا ہے نا، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے اس سورج جیسے اربوں اور کھربوں سورج اور ہیں جو اس سورج سے کہیں بڑے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ستارے جو اتنے بڑے ہم کو دکھتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بعض ستارے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جو اس سورج سے بھی بڑے ہیں۔ اور سائنٹسٹ یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض ستارے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے اور آج تک ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پائی۔ اب آپ کہیے اللہ اکبر، پھر دیکھیے اللہ اکبر کہنے کا مزہ کتنا آتا ہے۔ آپ کو جب یہ چیزیں پتا ہوں گی تب آپ کو مزہ آئے گا جب آپ بولیں گے اللہ اکبر۔ حیرانی کی بات ہے نا، یہ سب چیزیں ہم کو سمجھنی۔ تو جو عالم یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، جیسے جو علم دین بھی رکھتے ہیں اور علم دنیا بھی، یہ دونوں چیزیں رکھتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس میں کی ہے۔ تو وہی ہم نے بتایا کہ پہلے زمانے میں یہ لوگ محض دینی علوم کے ماہر نہیں تھے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں کا بھی علم دیا ہوا تھا۔ اچھا، سب سے بڑی غلطی ہم سے کیا ہوئی؟ آج ہمارے وہاں سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہمارے وہاں بڑے پولیس کے ادھیکاری کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ بڑے وکلا کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ جب ہم پھنستے ہیں کسی چیز میں، اب ہم ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہوئی ہے، ہم نے تفریق کر ڈالی علوم کے درمیان۔ ہم نے کہا یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم۔ یہ جو تفریق ہم نے کی ہے، اتنی خطرناک تفریق کی ہے ہم نے، یہ قرآن و حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی علم کی تفریق کی ہی نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کو۔ ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تفریق کی اور کون سی نہیں، اور ہم نے کیا۔ اگر ہمارا کوئی بچہ وکیل بن رہا ہے، مولانا صاحب آ گئے، ارے تم کو وکیل بننا کس نے بتا دیا یار، مولانا بن لیتے۔ ہمارا کوئی بچہ اگر سوچ رہا ہے کہ ہم پولیس کے کوئی بڑے ادھیکاری بن جائیں، اب مولانا صاحب آ گئے، ارے یہ تو عصری تعلیم حاصل کرنا، یہ تو پینٹ شرٹ میں، یہ تو ایسا ہے۔ آپ غور کریے، تصور کریے کہ آج جو لوگ امت کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اشارہ کر رہے ہیں، آپ اشارہ سمجھیے گا، نام نہیں لیں گے کیونکہ آن ریکارڈ باتیں ہو رہی ہیں، جو امت کی بقا کے لیے سالوں سے جیلوں کے اندر بند ہیں، کون ہے وہ؟ سوال ہے یہ آپ سے۔ اگر پینٹ شرٹ والے کافر ہوتے ہیں ہماری نظر میں اور دنیاوی علم حاصل کرنے والے ہماری نظر میں کافر ہوتے ہیں، تو امت کی لڑائی کے لیے آج جو جیلوں میں بند ہیں وہ کون ہے؟ یہ سوال ہے، کون لوگ ہیں؟ اس لیے جو تفریق کی ہے یہ سب سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے تفریق کی۔ تفریق کیا ہے؟ اس پہ غور کریے، تفریق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفریق کی؟ پہلے قرآن کی آیت ہم نقل کریں گے، پھر احادیث نقل کریں گے، آپ کے سامنے مسئلہ کلیئر ہوگا۔ دیکھیے، جہاں پر علم کی بات کہی گئی وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر ہی نہیں کی کہ کیا پڑھنا ہے، صرف یہ کہا کہ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ کوئی ذکر ہے کہ کون سا علم پڑھیے؟
مفسرین نے اجماع کے ساتھ تمام مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ خلق سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اقرا کے مفعول کو حذف کیا ہے، اور وہ مفعول ہے کل مخلوق۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، بات ہو رہی ہے خالق کے نام سے پڑھیے تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی تمام مخلوقات کے بارے میں پڑھیے، چاہے وہ اسٹرونومی کا علم ہو، چاہے وہ بایولوجی کا علم ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کا علم ہو، چاہے وہ فارمیسی کا میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ علم ہو، کوئی بھی ہو، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کی۔ یہ تو قرآن کی آیت سے۔ آگے دیکھیے جو تقسیم کی ہے، یہ بھی بتا دیں ہم آپ کو، دینی اور دنیاوی کی اسلام میں کوئی تقسیم نہیں۔ اگر کوئی عالم بن کر کے آیا ہے وہ حرام کا چندہ کھا رہا ہے، فرضی رسید بک بنوائے ہوئے ہے، فرضی مدرسہ چلا رہا ہے، لوگوں کو ایٹھ رہا ہے، ٹھگ رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ دینی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں۔ ایک وکیل، ایک ڈاکٹر، ایک جج اگر پڑھ کر کے آیا ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، حلال طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کہاں تفریق ہوئی؟ کس نے تفریق کی دینی اور عصری کی؟ ہاں تفریق ہے کس کی؟ وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم کی ہے اسلام نے۔ یعنی ایک وہ علم آپ حاصل کریں جو لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور ایک وہ علم آپ حاصل کریں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ دینی اور عصری کی نہیں تفریق ہے، نافع اور غیر نافع کی تفریق ہے۔ مثلا ایک کسان ہے، وہ کسان محنت کرتا ہے، غلہ پیدا کرتا ہے، اناج اگاتا ہے، حلال طریقے سے لوگوں میں فروخت کرتا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، تو اس کا جو علم ہے علم نافع ہے۔ اسلام میں اس کی اہمیت ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو نہ کسانی کر رہا، نہ کھیتی باڑی کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، اس نے کیا ہنر سیکھا؟ کوئی مشین ایجاد کی، اس مشین کے تھرو آرٹیفیشیل انڈے بنا رہا ہے، آرٹیفیشیل چاول بنا رہا ہے، آرٹیفیشیل گیہوں بنا رہا ہے۔ یہ سب کام ہو رہے ہیں نا؟ کوئی عجوبہ والی بات تو نہیں کر رہے ہیں جو آپ لوگ اس طرح خاموش ہیں ہمارا چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی عجوبہ کر رہے ہیں؟ بھائی آرٹیفیشیل چاول آ چکے ہیں مارکیٹ میں، آپ پتہ لگائیے۔ آرٹیفیشیل انڈا بھی آ چکا ہے، آ رہا نا، سب کچھ آ رہا۔ یہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے بے شک اس کا علم ہے، لیکن یہ غیر نافع ہے، اللہ کے وہاں یہ مجرم ٹھہرے گا، کیونکہ یہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا کام کر رہا ہے۔ ایک وکیل صاحب ہیں جو لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں، اللہ کی نظر میں برگزیدہ ہیں۔ ایک وکیل صاحب ہیں جو گھوس کھا کر کے ظالموں کو انصاف دلا دیتے ہیں۔ سوری، انصاف مت کہیے، انصاف تو ہم نے ٹانٹ میں کہا ہے، وہ ظالموں کے حق میں فیصلے کروا دیتے ہیں۔ تو کیا ہیں وہ؟ کیا ہیں بھائی وہ؟ اس لیے یہ جو تقسیم کی، اب دیکھیے حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسأل اللہ علما نافعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم نافع مانگو، علم نافع۔ آگے فرمایا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اللہ سے اس علم کی پناہ چاہو جو علم نفع بخش نہیں ہے۔ کہیں پر حدیث میں آپ ہم کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ دینی علم مانگو اور دنیاوی علم نہ مانگو۔ سوال ہمارا یہی ہے کہ آپ نے یہ تفریق نکالی کہاں سے ہے دینی اور عصری کی؟ حدیثوں میں کچھ اور ہے، وہی ہم نے بتایا کہ اسلام نے تفریق نافع غیر نافع کی۔ ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم نافع کا اللہ سے سوال کرو، وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اور جو علم نافع نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس علم سے پناہ چاہو۔ یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ یہ دونوں دعائیں امام صاحب کرتے ہیں، آپ نے سنا ہو۔ اگلی حدیث مسند احمد کی لیجئے، غزوہ بدر میں قیدی آئے، قید ہو کر کے قیدی، آپ سوچئے جو اسلام کے کٹے دشمن، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ دین کے درمیان اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی، جب وہ ہار گئے ان کو گرفتار کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنے کی گزارش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کہا ان سے کہا کہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کا فدیہ یہ ہے کہ یہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ اب ہم کو آپ بتائیے
اگر دینی اور دنیاوی کی تقسیم ہوتی تو ہم کو آپ بتائیے کہ وہ جو قیدی تھے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، مشرک تھے؟ کون تھے بھائی؟ جو قیدی تھے مسلمان تھے یا کافر تھے؟ بولیے تو، ریسپانس کریے آپ لوگ۔ کافر تھے تو کافر قرآن و حدیث کی علم دے گا ان کو؟ بھائی کافر قرآن و حدیث کا علم سکھائے گا انصار کے بچوں؟ یہ حدیثیں اپنے سامنے رکھیے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا۔ وہ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ اللہ کے نبی کی نظر میں ہر علم جو نفع بخش ہو وہ فائدے مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں فائدہ دے گا۔ تو یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ یہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا، اللہ کے نبی نے انہیں آزاد کر دیا۔ آگے دیکھیے صحیح بخاری کی ایک حدیث، زید بن ثابت کا نام لے کر کے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ زید تم یہودیوں کی زبان سیکھو، جو جیوز ہیں ان کی زبان سیکھو۔ بہت سے ہمارے علماء تھے جذبات میں آ کر کے انہوں نے انگریزی زبان کو حرام قرار دے دیا۔ اب سب کو سمجھ میں آ رہی امپورٹنس۔ وہی کہہ رہے نا، جذبات میں ہماری طرف سے جو ہم نے اوپر ہی یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارے جو پہلے زمانے کے علماء تھے وہ عالم بھی تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے، آج کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے اس کا ریزن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جذبات میں آ کر کے ہم نے ایسے کام کیے ہیں جس کے لیے شاید اللہ ہم کو معاف نہ کرے۔ آج بھی بہت سے علماء، آج بھی بڑے بڑے علماء کے بیانات آپ سنیے ذرا، ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یار کس طرح کے بیان دے دیے انہوں نے۔ وہ صاف نکار دیتے ہیں جو لوگ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، صاف نکار دیتے ہیں۔ آپ بتائیے اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شخص پھنس جائے اور ہمارا اپنا بندہ اگر پرشاسن میں بیٹھا ہو، ہمارا اپنا بندہ عدالت میں ہو، ظاہر سی بات ہے علماء تو عدالت میں پہنچ نہیں جائیں گے، کہ عالم بھی پہنچ جائے گا، کوئی جج بن جائے گا نا، اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ علماء کو جج بنا دیا جائے، تو پہنچیں گے تو یہی لوگ، یہی لڑکے سب۔ تو اگر ہمارا اپنا آدمی وہاں بیٹھا ہو، آج جن دقتوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ دقتیں ہمیں پیش نہ آتی اگر یہ جذبات کے فتوے ہماری زبان سے نہ نکلے ہوتے۔ یہ ہم ٹانٹ نہیں کر رہے ہیں کسی کے اوپر، نہ آپ کو بھڑکا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی مت کریے گا، یہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل، آپ ایسے لوگ تیار کریے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ علماء بہت ہیں الحمدللہ، ہم ہیں، ایک عالم ہے، 1000 لوگوں پر بھاری ہے، بھئی آپ کوئی مسئلہ پوچھیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، آپ کوئی مسئلہ پوچھیں۔ علماء کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کمی اس وقت کس کی ہے، یہ اس پر غور کریے آپ، اس وقت کس کی کمی ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس دیندار وکیل نہیں، ہمارے پاس دیندار جج نہیں، ہمارے پاس دیندار پولیس کے ادھیکاری نہیں، ہمارا کوئی دیندار نیتا نہیں، ہماری کوئی اپنی پارٹی نہیں، ان چیزوں کی کمی ہے ہمارے پاس۔ علماء کی نہیں کمی ہے، مدرسوں کی نہیں کمی ہے۔ مدرسوں کا عالم 2 مولوی پڑھا رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر دیا، ادھر دوسرا کھل گیا۔ دکان ہے کیا یار، آپس میں جھگڑا کر لیا، ادھر کھول لیا، 72 مدرسے کھولے پڑے ہو، کوئی فائدہ نہیں کر رہے ہو۔ ایک مدرسہ بناؤ، ایسا بناؤ، دیکھو نہیں ولی رحمانی کو دیکھ لو، 22 سال کا نوجوان، کیسا زبردست کام کر گیا۔ وہ چندے سے بنایا ہے، اس نے خود کے پیسے سے نہیں بنایا، آپ لوگوں نے دیکھا وہ چندے ہی سے بنایا، لیکن اس کو چندہ دیتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی۔ ہم نے کئی لوگوں سے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ڈلوائے، نعیم بھائی بیٹھے ہیں گواہ، ان سے بھی ڈلوائے ہم نے، 100 روپے مانگے تھے، 500 ڈلوائے۔ اس کو ہم جانتے تک نہیں، وہ ہمیں جانتا تک نہیں۔ بھروسہ ہو رہا ہے، کیوں؟ وہ دکھا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس نے سال بھر پہلے ایک ویڈیو جاری کیا تھا، 1 سال کے بعد جب اس نے ویڈیو جاری کیا ہے تو جو ہم نے پیسہ دیا اپنے نعیم بھائی سے دلوایا، اگر اعراض بھائی سے ہم نے دلوایا تو آج ہمارا سینہ چوڑا ہے کہ ہمارے ذریعے یہ پیسہ صحیح جگہ لگا ہے، کیونکہ آج اس نے محل کھڑا کر دیا ہے صرف سال بھر کے اندر۔ ہمارے مدرسے کیوں پیچھے؟ یہ ہم رونا رو رہے ہیں، ہم مدرسوں کے خلاف نہیں جا رہے، ہم خود مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، تو تصور ہی نہیں کہ ہم خلاف بول رہے ہیں۔ ہم یہ رونا ہے، اور یہ آپ کے سامنے باتیں نہ کرتے، لیکن چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں جائے گا، سب سنیں اسے کہ ہم رونا رو رہے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آپ ہر سال چندہ کرتے ہیں، وہ چندہ دکھ کیوں نہیں رہا عوام کو؟ پھر اگر عوام رسید نہیں کٹواتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عوام علماء سے نہیں جڑ رہی، عوام یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں۔ بھائی سوال، عوام اگر پیسہ دے رہی تو حق ہے نا اس کا سوال کرنے کا، کہ ہم 10 سال سے آپ کے مدرسے کو چندہ دے رہے ہیں، کچھ دکھ کیوں نہیں رہا؟ کچھ دکھے تو۔ اب ولی رحمانی نے دکھایا، اب آنکھ بند کر کے آدمی آن لائن وہ کسی کے پاس نہ آئے،
اور یہ اللہ گواہ ہے کہ آج اگر وہ آن لائن ویڈیو بنا کر کے ڈال دے، آج ہم ابھی پہنچائیں گے اس کے پاس چندہ، ابھی جتنا ہو سکے گا اتنا۔ آپ کی بات اتنی کیوں نہیں لگتی؟ کیا وہ 22 سال کا بچہ ہمارے علماء سے زیادہ بڑھ گیا ہے یا زیادہ برگزیدہ ہے؟ کیوں لوگ آخر اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں، آپ کی بات پر نہیں یقین کر رہے ہیں؟ اس کو ذرا آپ سمجھیے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم کوئی مشورہ نہیں دے رہے، لیکن آپ جو مدرسے کے محتمم ہیں، ذمہ دار ہیں، مسجد کے جو متولی ہیں، آپ لوگ اپنے استر پر سوچئے۔ ہماری بات غلط ہے بے شک آپ نکار دیجئے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کے مراقبہ کر کے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے ایک بار سوچئے گا ضرور کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں مرنا نہیں؟ یہ سب باتیں غور و فکر کی ہیں، تو اسی لیے ہم نے بتایا پورے لیکچر کا ہمارے خلاصہ یہ ہے کہ آپ غور و فکر کی صلاحیت پیدا کریے۔ یہ تفریق ہی غلط ہے، دینی علم، دنیاوی علم، اللہ کے نبی نے اور اسلام نے اگر کوئی تفریق کی ہے تو وہ نافع اور غیر نافع کی۔ آپ کوشش کریے کہ غیر نافع علم نہ حاصل کریں، آپ کوشش کریے کہ نافع علم کسی طرح سے آپ انسانیت کے کام آ سکے۔ یہ آپ کا محور ہونا چاہیے، آپ کی تھاٹ اور آپ کی تھنکنگ ہونی چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے، سب سے بڑی یہ چیز ہے۔ اگر ایسا آپ کر لے گئے تو آپ کا جو مستقبل ہے وہ سیکیور ہو جائے گا، سیف ہو جائے گا، آپ کے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہو جائے گا اور آپ کا گھر بار بھی سیف ہو جائے گا۔ اور اگر بڑے پیمانے پہ اللہ نے آپ سے کام لے لیا تو پوری امت مسلمہ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں سیف ہو جائے گا۔ مان لیجئے آپ کا بچہ کوئی بڑا ادھیکاری بن گیا تو پھر آپ کا وہ بچہ کام آئے گا کہ نہیں؟ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ دیندار بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عصری تعلیم میں جھونک رہے ہیں تو جھونکے دے رہے ہیں، نہیں، پھر تو وہ حرامی سیکھ لے گا۔ آپ گھر پر زبردست تربیت کریے، اس کی گھر پر تربیت کریے، کسی اور پر بھروسہ مت کریے، گھر پر تربیت کریے۔ اور ایسے پروگراموں میں جو اس طرح کے علمی پروگرام ہو رہے ہیں آپ کے وہاں شہر میں، آپ ان سے اپنے بچوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریے، خاص طور سے نوجوانوں کو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔